بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جناب میثم تمار کے روزے پر کریں. سامنے جناب میثم تمار کا روزہ ہے. قبل سے کہ آپ کو روزے کی زیارت کریں، کچھ معلومات ہے جو جناب میثم تمار کے حوالے سے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میثم تمار کے نام کے بارے میں اور ان کے اولاد اور اس چیز کے بارے میں کہ ائمہ علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. تو ان کا نام جو ہے میثم تمار ہے. والد صاحب کا نام یحییٰ ہے، میثم بن یحییٰ تمار، اور اسدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور کوفے میں رہتے تھے. یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے ہے اور یہ جو ہے وجہ لقب جو ہے ان کے اوپر، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ جناب میثم کھجور بیچا کرتے تھے کوفے میں، اسی وجہ سے ان کا جو تمار پڑ گیا، کیونکہ تمر جو ہے عربی میں کھجور کو کہتے ہیں. اور یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے، اور اسی طرح یہ اصحاب امام حسن اور اصحاب امام حسین علیہ السلام میں بھی شمار کیے جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. تو پہلی روایت ہے امام کاظم علیہ السلام سے کہ امام کاظم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ندا دی جائے گی کہ حواریہ نے رسول اللہ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے عہد نہیں توڑے اور اس پر باقی رہے، تو اس وقت سلمان، مقداد، ابو ذر یہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے ندا دی جائے گی کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام جو کہ رسول اللہ کے وصی ہیں اس کے حواری کھڑے ہو جائیں. تو اس وقت عمرو بن الاحمق الخزاعی اور محمد بن ابی بکر اور میثم بن یحییٰ تمار اور اسی طرح اب سے کرنے کھڑے ہو جائیں گے. اور دوسری جو روایت ہے وہ خود امیر المومنین علیہ السلام سے جو جس میں انہوں نے جناب میثم کو جو ہے بشارت دی تھی اور بتایا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا میری محبت میں. تو فرمایا کہ اے میثم اس وقت تم کیا کرو گے، اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب بنی امیہ کا میں سے عبید اللہ بن زیاد تجھے دعوت دے گا یا بلائے گا اس چیز کے لیے کہ تم علی سے بیداری برات اختیار کرو. تو میثم نے کہا کہ خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا اور آپ سے برات تو ناممکن ہے. اس وقت علی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا ہی کیا تو تمہیں وہ قتل اور تمہیں جو ہے تخت دار پر لٹکایا جائے گا. اس وقت جناب میثم نے کہا کہ میں صبر کروں گا اور خدا صاحب جن کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس وقت امیر المومنین نے ان کے لیے جو جملہ کہا کہ اے میثم جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے، جتنے بھی میرے درجات ہیں اس میں تم میرے ساتھ ہوگے. تو بات کرتے ہیں اولاد کے بارے میں. تو اولاد کے حوالے سے اس کے کچھ چند بیٹے ہیں جو کہ بڑا مقام ہے ان کا بھی، اور یہ اصحاب ائمہ میں سے ہیں. پہلا ہے عمران بن میثم تمار، اس کو شیخ طوسی نے امام زین العابدین کے اصحاب میں سے شمار کیا ہے. اور شعیب بن میثم تمار اس کو جو ہے شیخ طوسی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. اور صالح بن میثم تمار اس کو شیخ طوسی نے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں کے اصحاب میں سے شمار کیا ہے. اور ایک ان کا اور بیٹا ہے حمزہ بن میثم تمار، یہ بھی جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. اب بات کرتے ہیں کہ شہادت کے حوالے سے. تو جو ہے ان کی شہادت جو واقع ہوئی ہے وہ 22 ذی الحج کی تاریخ اور 60 ہجری امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں پہنچنے سے 10 دن پہلے جو ہے ان کی شہادت واقع ہوئی ہے کوفہ میں، اور قریب کوفہ میں جو ہے دفن کیے گئے. ان کے لیے ایک اور روایت ہے جو ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے ان کے بیٹے صالح سے فرمایا، اور وہ یہ کہ انی احبک و احب اباک حبا شدیدا، کہ اے صالح میں آپ سے اور آپ کے بابا میثم سے شدید محبت رکھتا ہوں. دیکھیں ایک امام علیہ السلام کا فرمانا جو ہے کافی ہے، اور وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بڑے مخلص تھے. وہ اسی
محبت اور خلوص کی وجہ سے انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا اور درد مندانہ شہادت ہوئی ہے حضرت عیسیٰ نے کی۔ جو تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹے گئے، پھر ان کے جو ہے پاؤں کاٹے گئے، ان کا زبان جو ہے قطع کیا گیا، اس کے بعد ان کو تخت دار پہ سولی پہ لٹکایا گیا۔ پھر بھی جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت سے بیزاری اختیار نہ کی انہوں نے اور شہادت کا جام نوش کیا۔ اور دیکھیں کہ آج خدا کا فضل و کرم ہے کہ جو اس وقت ظالم تھے، اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑے طاقتور سمجھتے تھے، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور جو ہے یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب ہیں، ان کا نام یہاں بھی ہے، روشن ہے، اور قیامت میں بھی روشن رہے گا۔ السلام علیکم۔